السلام علیکم ایوری ون، محمد عثمان احمد قریشی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اینڈ سو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری ویڈیو ایک اردو میں ہوگی ایک انگلش میں ہوگی. تو پچھلی بار انگلش میں تھی، تو اس بار جس ویڈیو پہ میں ریشن کرنے جا رہا ہوں وہ اردو میں ہے، اور ویڈیو کا ٹاپک ہوگا عذاب الہی کا مستحق معاشرہ بائی ڈاکٹر اسرار احمد. سو آئی ول ناٹ ویسٹ یور مچ ٹائم، سو لیٹس گیٹ ان دی ویڈیو. کسی معاشرے میں اگر کوئی بدی جڑ پکڑ جائے اور اتنی پھیل جائے کہ پھر وہ معاشرہ عذاب الہی کا مستحق ہو جائے، تو اس صورت میں جو عذاب آتا ہے قرآن مجید کے دو مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنا ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف کہتے رہیں، حکم دیتے رہیں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، بدی سے روکتے رہیں. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ اعراف میں واقع مذکور ہے بنی اسرائیل کے خاص قبیلے کا. وہ آباد تھا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ، اور ان کا جو تھا ذریعہ معاش ماہی گیری، مچھلی پکڑنا، کھانا اور بیچنا بھی. اب مچھلیوں کو، اب چونکہ یہودیوں کے ہاں یوم السبت جو ہے، حالانکہ اصل میں تو تھا ان کے لیے یوم جمعہ، انہوں نے خود اپنی شرارت نفس سے اس کو یوم سبت کرا دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اسی پر جاؤ. یوم سبت میں ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی مکمل پورے دن حرام مطلق ہے. اس قدر سخت حکم ہے. ہمارے ہاں یہ حکم ہے صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب اذان آ گئی ہر کاروبار چھوڑ دو حرام، اور جماعت سے فارغ ہو گئے اب پھر آپ کے لیے جائز ہے جاؤ. تو اس قدر آسان کیا ہے شریعت محمد. یہی حکم پھیلا لیجئے، یہ 24 گھنٹوں پر مشتمل تھا. جمعے کی غروب شمس سے شروع ہو گیا، کوئی کاروبار اب حرام ہے، کوئی دنیا کا کاروبار، اور اگلے غروب تک چلے گا یہ یوم السبت. اب وہاں کیا ہوا کہ وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں، اللہ نے جانوروں کو بھی تو شعور دیا ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی پکڑتا ہی نہیں، باقی 6 دن تو ہماری جان پر بنی ہوتی ہے، جال لگے ہوتے ہیں، پکڑ رہے ہوتے ہیں، کانٹے ڈال رکھے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن وہ ساحل کے قریب آتی ہیں، اٹھلا رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، اور یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، پکڑ نہیں سکتے، حرام. اب شیطان نے سکھایا بھئی کوئی ہیلا کرو. وہ ہیلا کیا کیا کہ ہفتے کے دن ساحل سمندر سے کے قریب گد جو ہے گڑھے کھودے، اور ایک نہر کی شکل میں سمندر کا پانی اس میں لے آئے، تو وہ بھی آ گئی، مچھلیاں بھی آ گئیں. اور شام کو جا کر وہ راستہ ان کا سمندر کی طرف واپسی کا بند کر دیا. اب کیا ہوا، یہ ایک پونڈ بن گیا. یہ آپ کے پاس تالاب ہے، اس تالاب میں مچھلیاں ہیں، کہاں جائیں گے اب؟ اتوار کو آ کے پکڑ لیا، ہفتے کو پکڑا نہیں. اب یہ ہوتا ہے ہیلا. جو اصل حکمت تھی وہ تو یہ تھی کہ ہفتے کا پورا دن تم یاد الہی میں بسر کرو، عبادت میں بسر کرو، تورات کی تلاوت کرو. اس لیے تھا کہ کاروبار نہ کرو اور یہ کام کرو. وہ کیا تو تم نے نہیں وہ کام، ٹھیک ہے تم نے مچھلی نہیں پکڑی، لیکن سارا دن لگے تو رہے ہو نا گڑھے کھودنے میں اور مچھلیوں کو ادھر لانے میں، اور یہاں پر پھر اس کے بعد اس کا وہ بند کرنے میں. تو اس پر یہ ہے کہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو دھڑلے سے یہ کام کر رہے تھے. ایک وہ تھے کہ جو خود تو نہیں کر رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، خاموش تھے، کیا کریں ٹھیک ہے دفع کرو جو کرتے کرتے رہے. ایک وہ تھے جو کھاتے بھی نہیں تھے، روکتے بھی تھے. اب اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انجینا الذین ینہون عن سوء، ہم نے بچا لیا جب وہ عذاب آیا ہمارا سزا کے طور پر، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بدی سے روکتے رہے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ فسق کا اور ہماری نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو ہم نے ایک بڑے برے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا.
آپ کو معلوم ہے ان کے چہرے بس کر دیے گئے، کونوا قردۃ خاسئین، بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ یہ سورہ اعراف کے اندر واقعہ بیان ہوا۔ اب یہاں پہ ذرا ایک نکتہ ہے تفسیری، بعض لوگ جو ذرا رجائیت پسند ہیں، جو روشن پہلو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے تو واقعی خلاف ورزی کی ان پر تو عذاب آیا، اور جنہوں نے روکا ان پر نہیں آیا، لیکن جنہوں نے روکا نہیں ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ گویا کہ ان کے بارے میں چونکہ انہوں نے روکا تو نہیں، لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے کہ خود تو گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لہذا ایک گویا کہ ایک راستہ نکل آتا ہے بچت کا کہ اللہ عذاب سے ان کو بھی بچا لے گا، لیکن یہ نہیں، اکثر کا معاملہ یہ کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ انہیں حکم تھا کہ بدی سے روکیں، جب نہیں روک رہے تو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کی۔ تو فسق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے ذمے ہے بدی سے روکنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے روکا نہیں ان کے لیے بھی پھر وہ عذاب آیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کہا گیا ہے اے اہل ایمان واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، دیکھو بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا وہ صرف گناہ گاروں۔ بڑا ہی زبردست میسج ملا گیا ہمیں اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو میں ہمیں 3 چیزیں بتائی گئی کہ عذاب الہی کا مستحق معاشرہ کن چیزوں کا ہے۔ ابھی دین نے ہمیں ایک چیز بتا دی ہے کہ اگر ہم کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہماری طرف سے، اگر ہم اس کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے تو ہمیں روکنا چاہیے اس کو، اور اگر ہم اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکنا چاہیے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے بھی ہوں نہ روکیں، یا زبان سے بولنے کی طاقت رکھتے ہوں نہ بولیں، تو پھر ایسے لوگ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا جو ہمیں بتایا گیا وہ یہی بتائے گا کہ ہفتے کے دن وہاں پہ شکار کرنا منع تھا، مینس کہ وہاں پہ ہفتے کو آپ نے اپنی ساری دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر صرف دین کی طرف مشغول ہونا تھا، صرف ایک اللہ کو یاد کرنا تھا۔ لیکن ان کو اب ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں ہمیں گناہوں سے روکا گیا ہے، لیکن گناہوں کی طرف کتنی وہ اٹریکٹیونیس ہوتی ہے، کتنی مطلب ہمیں دلکش نظر آتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، لیکن جو شخص اس پہ قابو پا لے، یہی تو امتحان ہے کہ اگر ہم اس پہ قابو پا لیں، ورنہ اگر ایسی چیزیں نہ ہوں، ڈسٹرکٹیو نہ ہو، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھی ہفتے کو انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن ہی سمندر میں مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، تو پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے بہانہ بنایا۔ اب کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں دھڑلے سے کہ بھئی ہم جو ہے نا کھلے عام، ہمیں کسی کے ڈر نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں گناہ۔ ایک تو یہ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو مطلب جو خود تو گناہ نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی گناہ کرنے سے روکتے نہیں، اور تیسرے وہ جو خود گناہ نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی گناہ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو افضل ترین درجہ کس کا ہے؟ جو خود گناہ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی گناہ کرنے سے روکتے ہیں۔ جب اس طرح معاشرہ عذاب کا مستحق اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ کھلے عام گناہ کریں اور پھر اس پہ فخر کریں، تو اور جب عذاب آتا ہے تو کون اس سے مستثنیٰ ہوتا ہے؟ صرف وہ لوگ جو خود گناہ سے بچتے ہوں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو خود گناہ سے بچتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچیں بس کر رہے کرنے دو ہمیں کیا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور تبلیغ بھی یہی چیز ہے کہ ہم جو خود اپنے، اور یہ نا مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے، دوسروں کے بھی وہی پسند کرے۔ یہ صرف دین کے معاملے میں، نہ کہ گناہ کے معاملے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں اپنے مسلمان بھائی کو بولوں کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ گناہ کرو۔ تو یہ بات بہت غلط ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج سے آپ لوگ اپنے آس پاس معاشرے میں جو بھی برائیاں ہوتی ہوئی دیکھیں گے، اگر آپ ان پہ طاقت رکھتے ہوں بولنے کی، ہاتھ سے روکنے کی، یا صرف دل سے برا سمجھنے کی، تو آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ تو یہ تھا میرا ریئیکشن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں، دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز کو سبسکرائب کر دیجیے، اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو اور پلیز اپنی رائے کا اظہار پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں۔
تو سی یو سون ویری انشاء اللہ. ٹل دیٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.